ممتاز رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت دی ہے اور بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت دی ہے۔ یعنی سادہ انداز میں اگر اس کو ہم یہ سمجھے تو یوں ہے کہ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس ٹائم کی فضیلت اللہ کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے اس میں برکتیں رحمتیں زیادہ رکھی ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رحمتیں اور اپنی عنایتیں زیادہ رکھی ہیں، جیسے جمعہ کا دن ہے تو اس کو عید کہا گیا ہے، سید الایام کہا گیا ہے کہ دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی طرح عید کا دن ہے، حج کا دن ہے اور دیگر اوقات میں سے صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اسی طرح کچھ جگہ ہیں اپنے گھر میں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، اس کو ایک کا ثواب ہے، محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے اس سے ثواب زیادہ ہے، جامعہ میں پڑھتا ہے اس سے ثواب زیادہ ہے، اگر حرم پاک میں نصیب ہوتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، حرم نبوی میں بھی نصیب ہوتا ہے تو عام مسجدوں میں اس کا ثواب بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ ہے مقامات اور اوقات کی فضیلت اور افضلیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح آپ رمضان شریف کے مہینے کو دیکھتے ہیں، ایک جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، وہ فرض کا 170 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ٹائم ہی ہے، کام تو وہی کرنا ہے، لیکن اس وقت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات تو ایک آتی ہے، ٹائم اس کا وہی والا ہے، سردیوں میں ہوگی تو چھوٹی ہوگی اور بڑی ہوگی، گرمیوں میں ہوگی تو چھوٹی ہوگی، ٹائم پیریڈ اس کا وہی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں رحمتیں برکتیں اس میں اتنی لکھی کہ فرمایا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ اوقات کو اللہ نے، کچھ مقامات کو اللہ نے دوسرے مقامات سے اوقات سے ارفع و اعلیٰ رکھا ہے۔ اسی طرح بعض مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مہینوں سے زیادہ عزت عطا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ تعالیٰ کے نوشتہ قدرت میں، اس کی تقدیر میں، اس کی کتاب محفوظ میں جو مہینوں کی ٹوٹل تعداد ہے وہ 12 ہے۔ سورۃ التوبہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ، گنتی مہینوں کی جو ہے اللہ کے نزدیک 12 شہر، 12 مہینے ہیں، یعنی ٹوٹل مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس طرح ہم 12 مہینوں کا ایک سال پورا کرتے ہیں، سیم یہ کتاب اللہ میں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس ٹائم سے اب تک تعداد جو ماہ ہے، جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہی ہے۔ منہا، ان 12 میں سے 4 حرم، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، رسپیکٹ والے ہیں، درجے میں بلندی والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 36 سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں سکھایا۔ یہ جو 7واں مہینہ ہے یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اس کو رجب کہتے ہیں، یہ الگ ہے، اور باقی ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، وہ لگاتار ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے جمادہ الثانیہ جو ہے اس کے اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ ایک حرمت والے 4 مہینوں سے ایک رجب ہے۔ آپ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں اور اس کے اور مشہور نام کیا ہیں اور اس مہینے کی ویلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے اور اکابرین امت کی نظر میں اس ماہ مکرم کی ویلیو کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے نشست میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو رجب کے بارے میں پہلا قول یہ ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے رجب ہوا من الترجیب، یہ ترجیب سے ہے۔ ترجیب کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ التَّعْظِيمُ، اور ترجیب تعظیم کو کہتے ہیں۔
عزت اور رسپیکٹ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح التدوین فی اخبار قزوین میں فرمایا وَأَظْهَرُ مَا قِيلَ فِي اشْتِقَاقِ رجب أَنَّهُ مِنَ التعظیم. زیادہ ظاہر اور زیادہ نظر آنے والی جو بات ہے کہ رجب جو ہے ترجیح سے ہے، یعنی تعظیم سے ہے. یقال رجبتہ ای عظمتہ، یعنی کسی کو جب عزت دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے رجبتہ عظمتہ، یعنی میں نے اس کو عزت دی ہے، میں نے اس کو بڑا جانا ہے، تو یہ رجبتہ اور عظم کو کہا جاتا ہے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اس کو یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ترجیح تعظیم سے ہے، لیکن اس کو تعظیم والا مہینہ کیوں کہتے ہیں یا ترجیح کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا سمی بہ لأنہم کانوا یعظمونہ ولا یستحلون فیہ القتال. فرمایا اس کو رجب ترجیب سے تعظیم والا، رسپیکٹ والا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا یہ والا نام اس لیے پڑ گیا ہے کہ ملت ابراہیمی والے، یعنی جن کا بھی جو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر یقین رکھتے تھے یا اس کو مانتے تھے، اہل مکہ جو مشرکین بھی تھے ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. تو جاہلیت میں بھی اس مہینے کی، ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے. کس انداز میں کرتے تھے؟ اس کے اندر لڑائیاں جھگڑے بند کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے. تو فرمایا کانوا یعظمونہ، اس مہینے کی عظمت کا خیال کرتے تھے، ولا یستحلون فیہ القتال، اور اس میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے. لڑائیاں چڑیاں روک کے بیٹھ جاتے تھے، ہوتی بھی لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں ہوتی بھی، تو ان دنوں کے ان ایام کے آنے کی وجہ سے وہ سب کچھ روک لیتے ہیں. ان کے بعد دیکھیں گے یہ دن چونکہ عظمت والے ہیں، ان میں لڑائی کرنا مناسب نہیں، ان کے اس فعل کی وجہ سے اس کو رجب کہا جانے لگا.